بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اس ہوپ ٹاکس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ مہربانی، شکریہ۔ آج کا بہترین موضوع، کشکول ایک کڑوا سچ، کشکول اے بٹر ٹروتھ۔ امید کرتا ہوں کہ موجودہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر یہ جو موضوع چنا گیا ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پیارے پاکستانیوں، صرف ایک لیڈر چاہیے۔ سنگاپور سال 1965 تک ملائیشیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہوتا تھا۔ زمین دلدلی، ویران اور بنجر تھی۔ لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ یہ صرف 3 کام کرتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، بحری جہازوں سے چوہے نکال کر کھاتے تھے، اور ملائیشیا ان سے بہت تنگ تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، تنکو عبد الرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی اور پارلیمنٹ کے کل 126 ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دے دیے۔ بل کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا، ہم نے ان بیکار لوگوں اور دلدلی زمین کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے، اور یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اسے لی کو آن یو کی شکل میں دیا۔ لی کو آن یو کو سنگاپور کے وزیر اعظم بنے۔ لی کو آن یو سنگاپور کے وزیر اعظم بنے اور اس شخص نے ان دلدلی زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا، اور 20 سال بعد 42 بائی 23 کلومیٹر کی یہ اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی تھی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی، روزگار بھی، سرمایہ بھی، اور مستقبل۔ سنگاپور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ ملکوں کے لیے وسائل نہیں، قوت آزادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ اور تیل بھی درکار نہیں ہوتا، ان میں بس آگے بڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لی کو آن یو ایک پوری یونیورسٹی تھے۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں پوری قوم بدل کر رکھ دی۔ کیسے؟ انہوں نے 5 کام کیے۔ نمبر 1، وزیر اعظم لی آن یو نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کر دیا۔ مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ آپ مسلمان ہیں یا سکھ، عیسائی، بدھ، ہندو، کسی کو کوئی غرض نہیں۔ مسجد کے ساتھ چرچ، مندر اور ٹیمپل بنا دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا سکے گا اور اس پر نہ کوئی اعتراض کرے گا، نہ تبلیغ۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں تھی، سب برابر تھے اور ہیں۔ نمبر 2، ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر قیمت پر کھلے رہیں گے، اور کوئی شخص کسی کے لیے سیکورٹی رسک نہیں اور نہ بنے گا۔ نمبر 3، لی کو آن یو نے چن چن کر اہل اور ایماندار لوگ اہم عہدوں پر تعینات کر دیے اور انہیں کام کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ لی کو آن یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریٹس کرپشن کے بعد خودکشی کر گئے۔ حکومت اہل لوگوں کو دوسرے مالک سے بھی بھرتی کر لیتی تھی۔ سابق صدر ممنون حسین نے ایک بار بتایا، میں سال 1999 میں گورنر سندھ تھا، لی کو آن یو دورے پر آئے، میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا، ہم کراچی پورٹ کو بھی سنگاپور پورٹ کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات سن کر لی آن یو دیر تک ہنستے رہے اور پھر بولے، آپ کیپٹن سے رابطہ کریں، یہ پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی ہیں، ہم نے ان کی مدد سے سنگاپور پورٹ ڈیولپ کی تھی۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور دیر تک لی آن یو کی طرف دیکھتے رہے۔ نمبر 4، لی کو آن یو نے اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا تھا، بس ایک شرط تھی، اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلاً بھارت کے ایک مسلمان مشتاق احمد نے سال 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ اسٹور بنایا۔ یہ اب ایک طویل کمپلیکس بن چکا ہے۔ مشتاق احمد نیک نیت بزنس مین ہے، منافع کم اور کوالٹی زیادہ پر یقین رکھتا ہے، لہٰذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکا ہے اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا، اور یہ یہاں اکیلا نہیں ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور ہر شخص نے مشتاق احمد کی طرح ترقی بھی کی اور یہ دوسروں کے لیے روشن مثال بھی بنا۔ نمبر 5،
لی کوآن یو نے تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹری ہیں۔ لہٰذا یہاں جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں، یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ لی کوآن یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی۔ اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا گیا۔ لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ ملک میں مسلم شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دے دیا۔ ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا۔ تھوکنے پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ کسی سڑک پر یا عوامی جگہ پر تھوکتے، پان کی پیک گراتے یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے۔ لہٰذا آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص گلا صاف کرتا یا تھوک کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے، اس پابندی کے بعد اب سنگاپور کے لوگوں میں تھوکنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ مزید لی آن یو کا خیال تھا سگریٹ، پان اور چیونگمز گند پھیلاتے ہیں، لہذا اس نے ان پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور میں سگریٹ پینا مہنگا ہے۔ سنگاپور میں سگریٹ بہت مہنگا ہے اور سگریٹ پینے کے لیے جگہ مختص ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی جگہ ہاتھ میں ڈبی یا سگریٹ پکڑ کر کھڑا ہو تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ چیونگم پر آج بھی پابندی ہے، آپ ملک میں چیونگم لا بھی نہیں سکتے۔ نمبر 6، لی کوآن یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر کا جال بچھا دیا۔ سنگاپور میں ہائی ویز، میٹروز اور پل اس وقت بنے جب مشرق میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں حکومت صاف پانی سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹونٹی کا پانی پی سکتے ہیں۔ آئی ایل او کی کانفرنس میں 48 ممالک کے وفود آئے تھے، لیکن کسی کی میز پر پانی کی بوتل نہیں تھی، پانی کے جگ تھے، اور اس جگہ پر عملہ ٹونٹی سے بھر کر رکھتا تھا۔ ہوٹلوں کے اندر بھی ٹونٹیاں لگی ہیں، ایئرپورٹ کے بزنس لاؤنجز میں بھی پانی کی بوتلیں نہیں ہوتیں۔ نمبر 7، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک نہیں، تاہم وسائل کی بچت ضرور کی جاتی ہے۔ فالتو لائٹ اور چلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو ہمیں لی کوآن یو بننا پڑے گا۔ خدا کی پناہ 683 کلومیٹر کے سنگاپور کے مالیاتی ذخائر $3800 ملین ہیں، اور ایک ہم ہیں، سونے کی چڑیا اور ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے 1 بلین کے لیے کشکول لیے پھر رہے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم برباد ہو چکے ہیں یا جان بوجھ کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ زندگی سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا آپ کی مرضی ہے۔ ہمیں تمام اختلافات کو بھلا کر اپنے مادر وطن کے لیے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ آج ہمارا لاوارث مادر وطن لہو لہو ہے اور ہمیں پکار رہا ہے، میرے بچوں، وطن کے رکھوالو، کب جاگو گے؟ جب یہ گدھ مادر وطن کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ میں وینٹیلیٹر پر آخری سانسیں یا سسکیاں لے رہی ہوں۔ میرے بچوں، اپنی ماں کو ان گدھوں سے بچا لو جو 75 سال سے مختلف شکلوں میں مجھے نوچ رہے ہیں۔ میرے بچوں، کب جاگو گے؟ میرے بچوں، اس مادر وطن کے لیے تمہارے بزرگوں کی جانیں اور تمہاری ماؤں بہنوں کی عزتیں قربان ہوئیں۔ میرے بچوں، اگر تم اپنی ماں کے لیے نہ جاگے تو تمہیں اس کا سخت حساب دینا پڑے گا۔ کب جاگو گے؟ میں لہو لہو ہوں اپنے غدار اور لالچی بچوں کے ہاتھوں۔ میرے بچوں، آگے بڑھو اور اپنا کردار ادا کرو، اور جو تمہاری مادر وطن کے لیے جد و جہد کر رہا ہو اس کے ہاتھ مضبوط کرو، انشاءاللہ تعالی۔ ماں، ہم جاگ گئے ہیں، تیرے بیٹوں نے سر پر کفن باندھ لیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور جاگتے رہیں۔ والسلام۔ ہوپ ٹاکس چینل سبسکرائب پلیز۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اس ہوپ ٹاکس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور لائکس کر دیں، اور بٹن باکس میں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے دیتے رہیں اور مجھے گائیڈ کرتے رہیں تاکہ بہتر سے بہتر ویڈیو بنانے میں آپ کی رہنمائی شامل ہو۔ مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مہربانی، شکریہ۔